ہم ون بیلٹ ون روڈ کے منصوبے سے پاکستان کو منسلک کر چکے ہیں۔ ون بیلٹ ون روڈ جو چائنیز وزڈم کا شاہکار ہے اور جو دنیا میں متوسط درجے کی قوموں اور پسماندہ قوموں کو اپلفٹ کرنے کا منصوبہ ہے، جس میں کوئی ملک کسی پر فوجی قبضہ نہیں کرتا، اس کی فارن پالیسی میں دخل نہیں دیتا، اس پر میزائل حملے نہیں کرتا، بلکہ اپنی خوشحالی کو شیئر کرنا چاہتے ہیں، اپنے علم کو شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جب ہم اس راستے پہ چل نکلے ہیں تو ملک کے اندر اور ملک کے باہر بہت سے لوگوں کے سینوں پر سانپ لوٹا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ملک سے باہر ایسے ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں اور وہ دشمنی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس ملک میں بکثرت ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو استعمال بھی ہوتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں لگتا کہ انہیں کون استعمال کر رہا ہے، اپنی حماقت کی بنیاد پہ استعمال ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں رسوا کیا جا رہا ہے ایک سازش کے تحت۔ ہم جانتے ہیں کہ خطے کے سب سے بڑے سیاستدان نواز شریف کے چہرے پر دھول پھینکنے کی سازش کی جا رہی ہے، کبھی دھرنوں کی شکل میں، کبھی عدالتی پٹیشنز کی شکل میں، کبھی بیانات کی شکل میں، کبھی بعض جھوٹے ٹاک شوز کی شکل میں، اور جھوٹے اور بہتان لگانے والے لاؤڈ پروپیگنڈا کی شکل میں۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، آپ دیکھیں کیا حساب مانگا جا رہا ہے۔ پہلے الزام لگایا منی لانڈرنگ کی ہے، اب منی لانڈرنگ بھول گئے ہیں، اب منی لانڈرنگ کا کوئی نام نہیں لیتا۔ پھر الزام لگایا گیا کہ جی یہ تو کمیشن اور کک بیک کا پیسہ ہے۔ کہاں سے کمیشن لیا یہ نہیں کسی نے بتایا، کہاں سے کک بیک لیا اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا، نہ کوئی ثبوت دیتا ہے، نہ کوئی سوال پوچھتا ہے۔ ہوا میں کرپشن ہو گئی ہے، اس کے پیچھے لگ جائیں سارے۔ حساب دو اپنے مرحوم والد کا، حساب دو اپنے ان بچوں کا، وہ بچے نہیں ہیں اب، میاں صاحب کے بچے ہیں، ادروائز وہ شادی شدہ نوجوان ہیں، لوگ ہیں، ان کے بال بچے دار ہیں، 2 دہائیوں سے ملک سے باہر کاروبار کرتے ہیں۔ 20 کروڑ پاکستانیوں میں لاکھوں لوگ ہیں جن کو پاکستان کے باہر سے پیسے آتے ہیں، فورن ریمیٹنس آتا ہے، ان سے سوال نہیں پوچھا جائے گا، سوال صرف نواز شریف سے پوچھا جائے گا۔ تو پھر سوالیہ نشان تو لگیں گے، پھر سوچنا تو پڑے گا۔ یہ نہیں ہوگا، یہ ایک طرف ہو جاؤ نا آپ، یہ نہیں ہوگا کہ تضحیق کی جائے، رسوائی کے پوسٹر چھاپے جائیں اور ہم خاموش رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس لیے ایک سیاسی جماعت کے پاس اس کے امیج کے سوا کیا ہوتا ہے، ایک سیاستدان کے پاس اس کے کردار کے علاوہ کیا بچتا ہے؟ تو کردار کو متنازع بنا دو تاکہ 2018 کے الیکشن کے اندر یہ صحیح سالم نہ جا سکے۔ اب ایک اور پہلو سے جائزہ لیتے ہیں، کام۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں، کہ یہ ہو نہیں سکتا، لیکن کام کو کمپیئر کرو، بجائے گالیاں دینے کے، بجائے الزام لگانے کے، الٹے سیدھے سوال کرنے کے۔ کبھی دنیا میں کرپٹ لوگ بھی تبدیلی لاتے ہیں؟ ہم کیسے کرپٹ ہیں کہ دنیا کا دباؤ مسترد کر کے ایٹمی دھماکے کر کے ملک کو ناقابل تسخیر بنا دیتے ہیں، مگر کرپٹ ہیں۔ ہم کیسے کرپٹ ہیں؟
کہ پاکستان میں جدید ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں. یہ آپٹک فائبر کس نے بچھائی؟ یہ سیلولر فون کی ٹیکنالوجی کون لایا پاکستان میں؟ نواز شریف لے کے آیا. کتنوں کو یاد ہے یہ بات؟ اس ملک کا انفراسٹرکچر کس نے پہلی بار اس کو ہاتھ لگایا؟ نواز شریف نے لگایا. آج پریزیڈنٹ شی ون بیلٹ ون روڈ کی بات کر رہے ہیں. 2013 میں ہم نے بھیا بات کر رہے تو بیٹھ جاؤ. ہم نے 1900 خرم بیٹھ جاؤ. اور یار بھائی بات خرم بیٹھ جاؤ نا بھائی، بات کر رہے ہیں. ہم نے 1990 میں زری خان صاحب چھوڑ دو نا یار، ان کو چھوڑ دو، کیا کر رہے ہو؟ کیوں الٹی سیدھی تصویریں بنوانا چاہتے ہو بھائی؟ وہ آپ کے حق میں بات کر رہے ہیں، بولنے دو. 1990 میں نواز شریف صاحب ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے تھے، موٹر ویز بنانے کی بات کر رہے تھے. اگر نواز شریف کو کام کرنے دیا جاتا، آج پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا. آج غربت کے اندھیرے چھٹ گئے ہوتے. آج جہالت سے نجات مل چکی ہوتی. آج دہشت گردی جنم نہ لیتی. غلط فیصلے افغانستان میں روسی مداخلت پر جہاد کا نعرہ لگا کر دوسرے ملکوں میں چھلانگیں لگانے کے نتائج آج پوری قوم بھگت رہی ہے. کون لے کے آیا گوادر کو پاکستان کے ساتھ؟ ایک منتخب وزیر اعظم. آج وہ گوادر پاکستان کے ماتھے کا جھومر بنا ہوا ہے. آج اس گوادر کو دیکھتے ہوئے دنیا بھر سرمایہ کاری کرنے کے لیے پاکستان کی رہی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کارکردگی کے ساتھ مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ گالیوں کا مقابلہ کیوں کرتے ہو؟ کارکردگی کے ساتھ مقابلہ کرو. ان 4 سالوں میں کے پی کے نے کتنے میگا واٹ بجلی پیدا کی؟ کوئی جواب نہیں ہے. سندھ نے کتنی بجلی پیدا کی؟ کوئی جواب نہیں ہے. پنجاب نے کتنی بجلی پیدا کی؟ ایک نہیں، بے شمار جواب ہے. نندی پور قائد اعظم سولر پاور پروجیکٹ، اپسائی وال کا کول پاور پلانٹ، ڈکی کا پاور پلانٹ، اور بہت سے ایسے پروجیکٹ جو مجھے بھی یاد نہیں ہیں. مرکز میں دہشت گردی کے خلاف جم کے جنگ پہلے کیوں نہیں لڑی گئی؟ آج کراچی کا امن واپس آ گیا ہے. دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے. ہماری بہادر افواج نے اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنے خون کی قربانی دے کر، اپنی جانیں نچھاور کر کے ملک کو محفوظ بنایا ہے. آج الحمدللہ پاکستان کی سول لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ دہشت گردی کے خلاف، پاکستان کے دشمنوں کے خلاف متحد ہو کر صف آ رہا ہے. آج ادارے یکسو ہو کے کام کر رہے ہیں. تو بعض لوگوں کو یہ یکسوئی اچھی نہیں لگتی. بعض لوگ چاہتے ہیں اس ملک میں فساد چلتا رہے، اس ملک میں جھگڑا چلتا رہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جائیں، ایک دوسرے کو اڑنگے دیے جائیں. ایسے پاکستان آگے نہیں جائے گا. اگر ہمیں اس ملک کو ایک معاشی طاقت بنانا ہے تو پھر جھوٹ کی سیاست کا خاتمہ کرنا ہوگا. اگر مضبوط کرنا ہے تو پھر ایک دوسرے کی تضحیک سے بعد آنا پڑے گا. اور اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں دینے کی روش ترک کرنا ہوگی، ورنہ خرابی ہوگی، اور خرابی بسیار ہوگی، اور اس کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس ملک میں سارے تجربے کر کے دیکھ لیے گئے.
کوئی تجربہ کامیاب نہیں ہوا. اب جمہوریت کو چلنے دیا جائے. اب جو لوگ جمہوریت کے نام پہ ووٹ مانگتے ہیں لوگوں سے، کم از کم انہیں تمیز ہونی چاہیے کہ سیاست کیسے کرنی ہے اور جمہوری عمل کو کیسے آگے بڑھانا ہے. مجھے بتائیں، جتنے الزام ہم پر لگائے گئے اور اب جواب میں ہم بھی بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہیں، مجھے بتائیں ایک ووٹر کیا فیصلہ کرے اگر اسے ووٹ ڈالنا ہو؟ کس پر یقین کرے؟ اس دھول کو اڑانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ پی ایم ایل این کا ووٹر تو الحمدللہ خان صاحب نہیں ٹوٹے گا. زرداری صاحب کی پنجاب میں آمد، ہمیں تو زرداری صاحب پنجاب میں جو آمد ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے. وہ جب آتے ہیں ہماری پارٹی کو فائدہ دے جاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اپنی پارٹی کو مضبوط کریں گے تو اس سے یقینی طور پہ ایک فرق آئے گا، اور ایک ایسا فرق آئے گا جس فرق سے ہمارا اور پی ٹی آئی کا مارجن بڑھ جائے گا. تو ہمیں تو زرداری صاحب کا آنا وارہ کھاتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں زرداری صاحب سندھ پر بھی توجہ دیجئے. کراچی کو کچرے کے ڈھیر میں آپ نے بدل دیا، سندھ کھنڈر بن گیا، خیبر پختونخوا میں بیڈ گورننس پیک پہ ہے. ان چیزوں کو ٹھیک کریں، آئیں مل کر کام کریں. 28 مئی کا دن جھگڑے کا دن نہیں ہے. 28 مئی کا دن ایک دوسرے پر الزامات لگانے کا دن نہیں ہے. آج کا دن تو جو خواجہ حسان صاحب کہہ گئے تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم مل کے پاکستان کو سرو کریں. الزامات کی سیاست کو دفن کر دیں، جھوٹ بولنا بند کریں، سرو کریں تاکہ ملک آگے جائے. اور ملک اگر آگے لے کے جانا ہے پھر لڑکے آپس میں آگے نہیں جائے گا، پھر ایک دوسرے پہ مقدمات چلا کے آگے نہیں جائے گا، بلکہ قدم سے قدم ملا کر اور کاندھے سے کاندھا جوڑ کے ہمیں لوگوں کے دیے ہوئے ووٹ کا حساب دینا پڑے گا. اور ووٹ کا حساب دینا ہے تو پھر کام کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. پاکستان پائندہ باد. وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق موجود تھے. یوم تکبیر کے سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیا گیا. عمران خان سے کہا گیا کہ بیڈ گورننس کی انتہا ہے. خیبر پختونخوا میں، سندھ میں بھی